بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ جی دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے وہ اسباب کیا ہیں، تو جاننا چاہیے کہ ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتے، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اس لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مگر نفاق اور کینہ و حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ ہر چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے انسان سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہے، نہ ڈاکوں اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو گت بنے گی، اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمہ، ہر ادارہ میں دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جاؤ گاؤ تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے خرچ کر کے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنے، فساد روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس قانون کو چلانے والے انسان ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور نہ محکموں کے چکر سے۔ اس لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں، تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کے اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور جب تک دنیا کے جس حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس کی روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں، بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔
سامعین محترم، کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں غارت گروں کا علاج سہل ہے، آسان ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے، اور کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالی سبحانہ و تعالی نے جہاں فساد سے روکا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون اور مصلح کون۔ سامعین محترم، جس میں اشارہ فرمایا کہ فساد و اصلاح کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں، اور ہر عمل کے خواص و نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد و فتنہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ فساد کی جڑ کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اور فکر آخرت کو چھوڑ دینا۔ تو جب پوری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آ جائے اور اپنے اندر خوف خدا، قیامت کے حساب کتاب کی فکر پیدا کرے گی، تو خود بخود جرائم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔